لفظ اللہ ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ اسم جامد ہے، یعنی یہ کسی مصدر سے مشتق نہیں ہے۔ افسوس ہمارے درس میں علماء بیان کرتے ہیں یہ سیبوی نے کہا ہے، اور سیبوی امام محمد کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ کسائی امام محمد کا بانجا بھی ہے اور شاگرد بھی ہے، اور سیبوی ایک واسطے دو سے ان کا شاگرد ہے۔ تفسیر زاہدی میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ در حقیقت اسم جامد است، مشتق از مصدری نیست و این قول امام محمد ابن الحسن شیبانی است۔ امام محمد نے کہا تفسیر زاہدی، لا الہ الا اللہ، اس ایک لفظ کے لیے میں نے تفسیر زاہدی پر 8 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے وجود کو عام کر دیا کہ دنیا علم کو پتہ چلے کہ امام محمد کتنے بڑے امام لغت ہیں۔ اس لیے شافعی نے کہا تھا کہ ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عربی ان پر نازل ہو رہی ہے۔ امام محمد نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ سچ بات یہ ہے کہ نہ یہ الہ سے ہے، نہ الہ سے ہے، نہ الہ سے ہے جیسے ادیب لوگ کہتے ہیں، بلکہ یہ اس میں جامد ہے، جیسے رب العزت خود لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے، اس طرح لفظ اللہ بھی اس میں جامد ہے۔ تو یہ توحید کا بھی تقاضا ہے۔ اور اللہ کی تعریف متکلمین کرتے ہیں عالم لذات واجب الوجود، ایک ایسی ذات کے لیے مختص ہے جس کا وجود برحق ہے۔ واجب الوجود کا یہ مطلب ہے، ایک شیخ القرآن اس کو سمجھتا نہیں ہے، مذہب تبدیل کر چکا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے درس میں، واجب الوجود کو نہیں سمجھتا۔ واجب الوجود کے معنی ہے لازم الوجود فی الخارج، خارج میں ایک حقیقت ذات موجود ہے، کوئی تصور و تخیل نہیں ہے اللہ کے بارے میں۔ هو عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والنعوتیہ، اور ایسی ذات جس میں تمام کمالات اور خوبیاں جمع ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ، وہ باتیں جو آپ نے مقامات میں پڑھی ہے الہا یا الہ، وہ تو اپنی جگہ چھوڑ دو، خیر حیران رہنا یہ بات وہ ٹھیک ہے، اب یہ نئی باتیں سنو۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جیسے حضرت گنگوئی کا سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ان کا بھی ہے، خیر و برکت کے بڑے بزرگ تھے، وہ براہ راست شاگرد تھے حدیث میں شاہ عبدالعزیز صاحب، براہ راست عمر بہت تھی۔ تو وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے طلباء کو، ایک ہندو آیا، اس نے کہا مولوی جی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے خدا سمجھاؤ۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ مولانا نے طلباء کو دیکھ رہے تھے، یوں مڑ گئے اور فرمایا خدا کہتے ہیں من موہن، جو آپ کا دل کنٹرول کرے، جس کے قبضے میں آپ کا دل ہو۔ اور پنڈت زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے، خدا کے اس سے بہتر تعریف کیا ہو سکتی؟ من موہن، جو تیرے دل کو قابو کر لے، جس کے کنٹرول میں تیرا دل ہو۔ الا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو، قلوب بنی آدم، تمام انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرف چاہے موڑ دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، دعا وارد ہوئی ہے۔ الا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ من موہن، یہ لفظ اللہ
معبود مطلق کے لیے آتا ہے. بعض کہتے کہ یہ الہ سے ہے اور بعض کہتے اس سے اس سے ہے. اس میں جامد ہے کسی سے نہیں ہے. جو امام محمد امام العربیت نے کہا، مجتہد زمانے نے کہا تو اور عجیب کیا بیچتے ان کے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر شیطان کا لفظ آیا ہے تعوذ میں. شیطان فعلان کا وزن ہے اور شیطنہ کے معنی آتے ہیں اقبح. شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچھا کام نہیں کرتا، ہمیشہ گڑبڑ مچاتا رہتا ہے. یہ بھی جنات میں سے ایک فرد ہے لیکن زیادہ نافرمان ہو گیا، حد درجے دہشت گرد ثابت ہوا تو نام اس کا پڑ گیا شیطان. اور پھر جب رحمتوں سے مایوس ہوا تو نام پڑ گیا ابلیس. ابلس یبلسو کے معنی آتے ہیں مایوس ہونا. نا امید ہو شیطان دے اور شیطان زکا بے ایمان دے. پختانو وہی نا امید ہو شیطان دے اور شیطان زکا بے ایمان. شیطان یہ ایک نہیں ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء. بہت سارے شیطان، ایک تھوڑی، ہر شخص کا اپنا شیطان. جتنا آدمی ہوتا ہے اس سے بڑی صلاحیت والا اس کے اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو بہکا دے. اور حدیث میں ہے، آپ نے مشکات میں پڑھی ہے کتاب القدر میں وساوس میں، کہ بڑا شیطان وہ روزانہ سمندر پر تخت لگاتا ہے اور پھر دنیا بھر کے شیاطین پیش ہوتے ہیں اور دن بھر کی کارگزاری سناتے ہیں. آج میں نے اتنے غلطیاں کروائی، اتنے لوگوں کو لڑایا، اتنا یہ کیا. وہ کہتے ہیں بیکار آدمی ہو، فضول چھوڑو، کچھ نہیں کیا. اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے اور اس کو نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ کہتا ہے پھر حتی فرقت بینہما، طلاق ہو گئی. تو کہتا آؤ بیٹے آؤ، اپنی ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ اب اور شیطانوں کی ضرورت نہیں، تم ہی بہت ہو، یہی کام کرتے جاؤ. یلتزمہ ویضع عمامتہ علی راسہ. وہی بدعت اور کفر شرک کی پگڑی وہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھتا ہے. وہ بھی دستر بندی کرتا ہے جیسے بدعتیوں کے یہاں بھی دستر بندیاں ہوتی، لیکن وہ شیطانی دستر بندیاں ہے. تب بات سنو نا، وہ یہ کہ ہمارے ایک بزرگ نے براہین قاطعہ کے اندر جب یہ سوال ہوا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے کی دلیل موجود ہے. حضرت کی کون سی دلیل؟ یہ جواب صحیح نہیں ہے، غلط جواب. جواب یہ تھا کہ ایک شیطان نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شیطان کہاں ہر جگہ موجود ہے؟ وہ شیطان تو سمندر پہ تخت ڈال کے سارے لوگوں سے سن رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ صحیح جواب موجود تھا اور کمزور جواب دیا گیا جس کی وجہ سے مبتدی کو موقع مل گیا ہے. باقی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، صرف ہمارا جواب آگے جو دیا ہے وہ درست دیا ہے. لیکن یہ ارشاد فرمانا کہ شیطان ایک ہے اور ہر جگہ ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں.